السلام علیکم میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، آپ سبھی لوگوں کو میری طرف سے اسلامک نئے سال کی ڈھیروں ساری مبارکباد۔ آج 1445 ہجری شروع ہو چکی ہے، تو آئیے جانتے ہیں اسلامک نیا سال کیا ہوتا ہے، اسلامک ہجری کسے کہتے ہیں، اسلامک ڈیٹ کیا ہوتے ہیں، اسلامک مہینے کون کون سے ہوتے ہیں۔ یہ سب باتیں ہم جانیں گے مفتی اے ایم قاسمی صاحب سے۔ تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کی سٹارٹ اور دیکھتے ہیں ان کی ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو، اپنے سبسکرائبرز کو، جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں ان کو، اور جو مجھ سے نفرت رکھتے ہیں ان کو بھی اسلامی نئے سال کی ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کو ملنے کے چند گھنٹے کے بعد اسلامی نیا سال 1445 ہجری شروع ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اپنے اسلامی نئے سال کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ کون سی ہجری چل رہی ہے، اسلامی تاریخ کو کیا کہا جاتا ہے، اسلامی مہینوں کے نام کیا ہے، نہیں معلوم۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں اپنی اسلامی چیزوں کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ لوگ یاد رکھ لیں کہ ہجری نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ بس آج جب یہ ویڈیو آپ لوگوں کو مل رہی ہے تو بدھ والا دن ہے، جمعرات جب آئے گی تو نیا سال 1445 ہجری شروع ہو جائے گا۔ ہجری کس کو کہتے ہیں؟ اسلامی جو تاریخ ہوتی ہے اس کو ہجری کہا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے کا واقعہ میں شارٹ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خطوط یعنی لیٹرز روانہ کیا کرتے تھے دوسرے بادشاہوں کے پاس، صحابہ کے پاس، تو اس میں ڈیٹ نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے خط حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط دیکھا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشورہ دیا کہ حضرت آپ جو خط بھیجتے ہیں اس میں کوئی ڈیٹ نہیں ہوتی، اس میں کوئی تاریخ نہیں ہوتی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ خط کب کا ہے، کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کب بھیجا گیا تھا، کہاں پہنچا تھا، کتنے دن کے بعد یہ مجھ تک پہنچا ہے، تو کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا نا۔ اسی لیے کیا اچھا ہو کہ اگر ہماری کوئی اپنی تاریخ ہو، ہمارے کچھ اپنے مہینے ہوں تو کیا اچھا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ بڑا پسند آیا۔ صحابہ اکرام کی ایک میٹنگ بلائی گئی اور صحابہ اکرام کے سامنے یہ بات رکھی گئی، تو صحابہ اکرام نے بھی کہا کہ ہاں ایسا ہونا تو چاہیے، بھائی لیٹرز اور جتنی بھی چیزیں گورنمنٹ کی ہوں گی اس پہ ڈیٹ ہوگی، اس پہ ٹائمنگ ہوگی، ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ سن بھی لگی ہوئی ہوگی کہ کون سی سن میں یہ لیٹر بھیجا گیا، تو جو ہے نا اس سے آسانی ہوگی سمجھنے میں کہ یہ لیٹر کتنے دن بعد کہاں پہنچا، کتنا پرانا ہے نا۔ تو میٹنگ جب بلائی گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ طلب کیا صحابہ اکرام سے کہ بتائیں کہ اسلامی تاریخ اور اسلامی جو سن ہے وہ کب سے شروع ہونا چاہیے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ حضور جب پیدا ہوئے تب سے اسلامی سن کی شروعات ہونا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا اس وقت سے اسلامی تاریخ کی شروعات ہونا چاہیے، اسلامی سن کی شروعات ہونا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو جب نبی بنایا گیا تھا اس وقت سے اسلامی سن کی شروعات ہونا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ ہجرت سے۔ بہرحال آپس کا جب مشورہ ہوا، ڈسکشن ہوا، تو پھر آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو پسند فرما کے ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کرنے کا اعلان کیا، کیونکہ ہجرت جو ہے نا یہ مسلمانوں کو ایک اسپرٹ دیتی ہے، ہجرت جو ہے نا یہ مسلمانوں کو ایک پاور دیتی ہے اور مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونے دیتی ہے۔ ہجرت ایک ایسا واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب مسلمان ہجرت کے واقعے کو پڑھتے ہیں نا تو غم جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ایک نئی امیدیں اور ایک نئی طاقت مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فائنل کیا کہ اسلامی سن کا جو آغاز ہوگا وہ ہجرت سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ علیہ السلام نے جب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی
تو اس کو کہا جاتا ہے ہجرت کا واقعہ. تو ہجری جو تاریخ ہے وہ کہلائے گی. تو یہ طے ہو گیا کہ ہماری سن جو ہوگی وہ ہجرت سے شروع ہوگی. ٹھیک ہے. اب سن تو فائنل ہو گئی کہ بھائی ہماری جو سن چلا کریں گی وہ ہجرت سے چلا کریں گی, یعنی 2 ہجری 4 ہجری. اس کا مطلب یہ ہجری کا مطلب کیا ہوا, جیسے 1445 ہجری شروع ہو گئی آج, تو 1444 ہجری گزر چکے. اس کا مطلب یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی تو اس واقعے کو 1444 ہجری گزر چکے ہیں, یہ مطلب ہوا. جیسے عیسائی لوگ کرتے نا 2023, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اپنی سن کو چلاتے ہیں. تو 2023 کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 2022 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ان کے کہنے کے مطابق گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب مشورہ یہ ہوا صحابہ اکرام کے درمیان کہ چلو سن تو فائنل ہو گئی, اب کون سے مہینے سے سن کی شروعات ہوگی؟ محرم سے ہوگی, رجب سے ہوگی, ربیع الاول سے ہوگی یا رمضان سے ہوگی؟ یہ 4 باتیں سامنے نکل کے آئیں. بعض صحابہ نے کہا کہ رمضان سے ہونا چاہیے سال کی شروعات, کیونکہ رمضان کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے. بعض نے کہا ربیع الاول سے ہونا چاہیے کیونکہ اس مہینے میں حضور پیدا ہوئے. بعض نے کہا کہ رجب سے ہونا چاہیے, بعض نے کہا محرم سے ہونا چاہیے. بحث و مباحثہ ہوا, ڈسکشن ہوا. آپس کے مشورے سے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ محرم سے ہوگی. محرم سے اس لیے ہوگی کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی جو سال کا آغاز ہوتا تھا وہ محرم کے مہینے سے ہوتا تھا, اور محرم کا مہینہ بڑا بابرکت بھی ہے. تو پچھلی جو تاریخ چلی آ رہی تھی اس میں بھی محرم سے ہی سال کی شروعات ہوتی تھی. تو ہماری جو سال ہے اس کا بھی آغاز محرم سے ہی ہو جائے گا تاکہ دونوں چیزیں ایک ہو جائیں. تو محرم سے پھر سال کا آغاز رکھا گیا, اسی لیے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ کہا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, یہ شارٹ واقعہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا کہ کیسے ہماری جو سن ہے وہ بنی, کیسے ہمارا مہینہ پہلا محرم کا مہینہ بنا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں آج نہیں معلوم. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ 1445 لگنے والی ہے, 1444 ختم ہونے والی ہے, نہیں معلوم ہمیں. ہجری کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم. جو اسلامی مہینوں کے نام ہیں 12 مہینوں کے نام, وہ ہمیں نہیں معلوم. چاند کی تاریخ کا تو خیر پتہ ہی کیا, لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا. وہ تو اللہ بھلا کرے گوگل کا کہ لوگ سرچ کر کے پتہ کر لیتے ہیں آسانی سے, ورنہ تو یہی نہیں پتہ چلتا کہ تاریخ کتنی ہے. کئی کلومیٹر دور جا کے لوگوں سے معلوم کر کے پھر واپس آنا پڑتا. وہ تو اخبار, اردو کے اخبار چند گھروں میں آتے ہیں ہمارے شہر کے تو پتہ چل جاتا ہے, ورنہ تو شاید ہو سکتا تھا کہ کال, اگر یہ موبائل نہ ہوتے, نیٹ نہیں ہوتا, تو کئی کلومیٹر جا کے لوگ پتہ کر کے آتے کہ آج چاند کی تاریخ کتنی ہے. تو کچھ ہماری کہانی تو یہ ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, یہ جو نیا سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے, اسلامی نیا سال ہو یا انگریزی نیا سال ہو, ویسے تو ہمارے لیے اسلامی نیا سال زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اسی سے ہماری جو اسلامی سال ہے وہ چلتا ہے. چونکہ انگریزی سال پوری دنیا میں رائج ہے تو یہ بھی ہمارے لیے. بہرحال چاند اور سورج دونوں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, چاند اور سورج دونوں اللہ کے بنائے ہوئے, اسی لیے دونوں سال ہمارے لیے ضرورت ہے. ہاں, اسلامی سال چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام سے جڑی ہوئی ہے, اس لیے یہ زیادہ اہم ہے ہمارے لیے. ہمیں اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے, اپنے بچوں کو یاد بھی کرانا چاہیے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک سال اور عطا کیا. اس کی جتنی ہو سکے قدر کرنے کی کوشش کیجیے. یہ سانسیں ہمیں مل گئیں, ایک نیا مہینہ ہمیں مل گیا, ایک نیا سال ہمیں مل گیا. یہ زندگی بہت قیمتی ہے کیونکہ ایک لمحہ, ایک منٹ, ایک گھنٹہ, آدمی جب قبر میں چلا جائے گا نا تو ایک منٹ کی تمنا کرے گا کہ کاش مجھے 1 منٹ اور مل گیا ہوتا, میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہوتی. تو اللہ نے ہمیں ایک سال اور عطا فرمایا, اس کی ہمیں قدر کرنی ہے اور نیت کرنی ہے کہ ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پچھلے سال سے بہتر اس سال کو گزارنے کی کوشش کریں گے. اور ایک دعا بھی ہے جو نئے سال کے موقع پر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے وقت پڑھ سکتے ہیں. وہ دعا بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. لیکن ایک ضروری مسئلہ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ نئے سال کی مبارکباد دینا کوئی سنت نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اسلامک نئے سال کی مبارکباد ہی دو, ہے نا. دے دو تو ٹھیک ہے, نہ دو تو کوئی گناہ نہیں ہے. کل ملا کے یہ ہے کہ سنت نہیں ہے, اس کو سنت مت سمجھو, ٹھیک ہے. ہاں, دینا چاہو کوئی اگر یہ کہہ دے بھائی اسلامک نئے سال کی بہت بہت مبارکباد, نو پرابلم. اب بعض لوگ جو ہے نا اس پہ میرے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیں گے, ارے دیکھو محرم کا مہینہ تو غم کا مہینہ ہے, اور دیکھو
تمہیں ہوگی خوشی ہمیں تو نہیں ہے یہ وہ، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اسلامی تاریخ کا شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جو قربانی سے خالی ہو، جو غموں سے خالی ہو، ہے نا؟ کیونکہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ ہر دن ایسا ہے اسلامی تاریخ کا جس میں صحابہ نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ اسلام میں کوئی چیز غم والی نہیں ہوتی ہے، بلکہ شہادت جس دن میں ہونا وہ دن تو اور فضیلت والا بن جاتا ہے۔ شہادت تو ایک اچھی چیز ہے، اس لیے محرم کا مہینہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے۔ اگر محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہوتا تو جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پتھر مارے اور حضور کے مبارک پاؤں سے خون نکل رہا تھا نا، وہ سب سے بڑا غم کا دن ہونا چاہیے تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب جنگ کے میدان میں دانت مبارک شہید ہوئے تھے نا، وہ دن سب سے زیادہ غم کا دن ہونا چاہیے تھا۔ پھر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب زخمی ہو گئے تھے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب قوم نے طائف کے میدان میں خون سے لت پت کر دیا پتھر مار مار کے، وہ دن سب سے زیادہ افسوس والا دن ہونا چاہیے تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، وہ دن سب سے زیادہ غم والا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد یا کسی بھی دن جب حضور کو تکلیف پہنچی ہو، اس دن کو صحابہ اکرام نے غم کا دن منایا ہو۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، میرے اوپر فتوے مت لگانا۔ میں تو آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والے جو صحابہ اکرام ہیں ان کی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ مبارکباد دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، نہ دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو نہیں دے رہا ٹھیک ہے، جو دے رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو ہم ایک دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، حدیث میں ملتا ہے، صحابہ اکرام کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا تو صحابہ اکرام ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے اور ایک دوسرے کو یہ دعا بولا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ اس سال کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور رحمان کی خوشنودی اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ لائیے۔ یہ دعا یاد نہ ہو تو آپ ایسے بھی بول سکتے ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ تمہیں اس نئے سال پر خوب دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا والی تمہیں یہ والا سال نصیب فرمائے۔ تمہاری زندگی کو جو بھی آپ دعا دینا چاہو، جو آپ کے دل میں آ رہی ہو وہ دے سکتے ہو۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں نئے سال سے متعلق جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ محرم کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت قابل احترام مہینہ ہے، اور انشاءاللہ محرم کے مہینے جو بھی کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، جو چیزیں آپ کے علاقوں میں چلتی ہیں، کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ ساری ویڈیوز 10 محرم تک آپ کو محرم سے متعلق ہی ملنے والی ہیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار یہ تھی مفتی صاحب کی ویڈیو، اے ایم قاسمی صاحب کی، اور اس سے تو مجھے بہت ہی فائدہ پہنچا۔ امید ہے آپ لوگوں کو بھی جانکاری ملی ہوگی بہترین، کیونکہ یار یہ سب مجھے نہیں پتا تھا، اس لیے میں اس پہ ویڈیو بنایا تاکہ آپ لوگ کو بھی، مطلب یہ تو ویڈیو بنا رہے ہیں لوگوں تک اپنی باتیں پہنچانے کے لیے، تو میرا بھی یہی مقصد ہے کہ میں بھی ویڈیو یہ سب جو میں ریئیکشن دیتا ہوں تو اسی لیے دیتا ہوں کہ ان کی بات لوگوں تک پہنچائے اور اپنی دین کی باتیں اور لوگ سیکھیں، جانیں اور اسلام کے قریب آئیں۔ تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی اسے لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، جو لوگ یار چینل پہ نئے ہوں چینل کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میرا کوئی بھی نیا ویڈیو آپ لوگوں سے مس نہ ہو۔ چلیے بہت ہی جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔